الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے آج ہم شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ میں انتہائی مختصر انداز میں آپ کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس عقیدت اور محبت سے کہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور آپ ہماری حاضری سے باخبر ہیں۔ آپ کے بارے میں تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ باکمال ہستی سے جن کی پیدائش پہلے کابل کے ایک بزرگ تھے، اور آپ کے خانوادے میں سے، آپ کے جد اعلیٰ میں سے کوئی بزرگ جو وہ سفر کرتے ہوئے کابل گئے، تو کابل سے کسی نے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں لاہور کے علاقے سے اور اسی جو ہے وہ پٹی سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو ایک بات دیکھتا ہوں کہ لاہور کے جو ہے وہ اسی راستے پر ایک شرک پور پڑتا ہے، اور اس شرک پور میں اللہ اپنا ایک شیر پیدا فرمائے گا۔ اس شیر کی وجہ سے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو جو ہے وہ چار چاند لگائے گا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت امیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو بھی اس بشارت کے بارے میں خبر تھی، اس لیے آپ کے پیر و مرشد آپ کی پیدائش سے پہلے بھی باقاعدہ یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں آ کر آپ کی جو چلہ گاہ ہے۔ ایک اور بات بھی کسی بزرگ نے لکھی ہے کہ ایک مجذوب جس جگہ پر حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، ایک مجذوب سے وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ چکر لگایا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے، کہا کہ عن قریب اس جگہ پر مکان بنے گا، یہاں لوگ بسیں گے اور یہاں رب کا ایک شیر پیدا ہوگا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بابرکت ہستیوں میں تھے جن کا مزاج اور جن کا اٹھنا بیٹھنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق تھا۔ آپ کے بارے میں اکثر آتا ہے کہ آپ جب دسترخوان پر بیٹھا کرتے تو جب تک دسترخوان پر سامنے بیٹھنے والے سارے مکمل طور پر کھانا نہ کھا لیتے، آپ تب تک اٹھتے نہیں تھے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دو زانو ہو کر بیٹھنا، اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں پڑھی جاتی ہے، لیکن شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ ہر لقمے کی برکتیں جو ہیں وہ شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ قلب اور آپ کے جو ہے وہ خون اور رگ رگ کے اندر بس جائیں۔ آپ کی بے مثال کرامتیں ہیں، مشہور آپ کی کرامات ہیں، اور جو ہے وہ بے مثال ایسے آپ کے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ایک بہت جو بڑی آپ کے بارے میں مشہور بات ہے وہ یہ کہ آپ سادات سے بڑی محبت کرتے تھے، اور میں یہ بات سے اکثر اپنے احباب کو سناتا ہوں۔ سادات سے بڑا پیار تھا آپ کو، وہ ایسے ہی میرے جیسا بندہ جو ہے وہ شرک پور سے پہلے اس نے جو ہے وہ سر پہ دستار باندھی اور جو ہے وہ اپنے آپ کو سید زادہ کہلانے لگا اور آ گیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طریقہ ہائے مبارک تھا کہ آپ نے اپنی خانقاہ پر ایک علیحدہ کمرہ سادات کے لیے رکھا ہوا تھا، اس میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی، صرف وہاں سید زادہ کو سید خاندان سے وہ بیٹھ سکتا تھا۔ پھر سید خاندان کے لیے جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے کھانے بنائے جاتے اور بڑے جو ہے وہ اہتمامات کیے جاتے۔ وہ اس نے کہا کہ میں سید ہوں، تو جیسے پیر صاحب کو پتہ چلا فرمایا فوراً دیسی مرغے ذبح کیے جائیں، فلاں فلاں کھانے تیار کیے جائیں۔ ساری رات جو ہے وہ محبتیں ہوتی رہیں، کھانا تیار ہوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت پیر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی محبتوں کا اظہار کیا، اور جس جگہ سے اس نے دستار باندھی تھی نا اور کہا تھا کہ میں سید بن کے آ رہا ہوں، آپ وہاں تک چھوڑنے کے لیے آئے اور اپنی جیب سے کچھ نذرانہ بھی دیا، اور دیتے ہوئے آپ نے جو الفاظ فرمائے نا وہ ایک مرد کلندر ہی بول سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لے بھئی ویرا تو ایتھو ہی سید بنا سے تے اس تو اگے تو جانتے تیرا خدا، یہاں تک میں نے سید نام کی وجہ سے تیری تعظیم اور تجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو ان جیسے لوگوں نے ہمیں یہ محبتوں کا سبق دیا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی لیتا ہے تو پھر ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے فقیر اور درویش فرماتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے قصد ارادہ کیا کہ ہم داتا صاحب حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہم چلتے ہیں حاضریوں کے لیے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں جاتے ہو، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ تو داتا صاحب حاضری کے لیے چل پڑے، یہاں سے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین متوسلین محبت کرنے والے، ایک روایت کے مطابق کہ آپ راوی آپ نے کراس کیا، اور دوسری روایت یہ کہ آپ بھاٹی کے دروازے سے تھوڑا سا آگے ہوئے تو ایک نورانی شکل والے بزرگ ملے، ان سے حال احوال پوچھا۔ وہ جو آپ کے درویش تھے نا دائیں بائیں وہ پیچھے ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بابا مل گیا تو چلو پیر صاحب بات کر لیں، پھر بعد میں چلتے ہیں۔ تو کافی دیر پیر صاحب بات چیت کرتے رہے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے الوداع کیا، اللہ حافظ کر کے چل پڑے۔
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضری کی طرف چونکہ آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا لو بھی بیلیو چلو واپس چلیے. تو درویش اور فقیر جو ساتھ تھے انہوں نے کہا بھئی آپ تو داتا صاحب حاضری کے لیے، ہم تو راوی کے کنارے کھڑے ہیں، یا اگر وہ بھاٹی گیٹ والا. تو کہا ہم تو ابھی داتا صاحب پہنچے نہیں ہیں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ پیچھے شرک پور چلیں، یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بیلیو تسی کی ویکھے آئے. فرمایا کیسے دیکھ سکتے ہو، یہ جو نورانی بزرگ تھے نا یہی داتا صاحب تھے. انہوں نے کہیں جانا تھا تو وہ ہمارے انتظار میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے نہیں جائیں گے جب تک تم لاہور میں انٹر نہیں ہوگے. داتا صاحب سے یہاں ملاقات ہو گئی ہے، انہوں نے کہیں جانا تھا کسی اور کام سے، ہم سے ملاقات بھی ہو گئی، زیارت بھی ہو گئی. تو دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے تھے اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. اظہار او ذکر اللہ کا محور اور مرکز یہ مبارک ہستیاں جنہوں نے اپنا تن من دھن اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارا، اور آج ان کی قبروں کے اندر رہنے والی مٹی اور فضاؤں کو بھی سلام ہے. اللہ تعالیٰ ان جیسی محبت اور عقیدت ہمیں عطا فرمائے، بالخصوص ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. سخاوت اور محبت آپ کے جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا تھا. کسی کا دل توڑنا یا دل کو تکلیف دینا آپ اس کو انتہائی معیوب سمجھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی مبارک تعلیمات پہ ہمیں زندگی بسر کرنے کا جذبہ عطا فرمائے.